اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم۔ چلے بات چل رہی تھی سورہ حجرات میں آئے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کی شان نزول کے سلسلے میں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو کل شان نزول ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ولید بن عقبہ کو بھیجا قبیلہ بنی المصطلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ تو وہاں کے لوگ ولید کے استقبال کے لیے آمادہ ہوئے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں اس کی کچھ دشمنی اور عداوت تھی۔ یہ سمجھا کہ لوگ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ یہ ڈر کے دور سے ہی بھاگ گیا اور نبی کریم کے پاس آنے کے بعد اس نے کہا کہ قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے قبیلہ بنی المصطلق کو مرتد بتانے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پہ ایک لشکر اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک، یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ولید کی خبر کے بعد جب ولید نے آ کر کے خبر دی کہ قبیلہ بنی المصطلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، ٹھیک، یا ان کے مرتد ہونے کی جب بات بنائی، تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خالد ابن ولید ابن مغیرہ کو حکم دیا کہ وہ قبیلہ بنی المصطلق کے پاس جائے، لیکن فرمایا کہ جلد بازی نہ کرے۔ تو یہ خالد رات میں کیا ہے قبیلے کے نزدیک پہنچا۔ جب مامورین کو خبر ملی تو وہ تحقیق کے لیے بھیجا، سمجھ رہے، قریب پہنچنے کے بعد کچھ مامورین کو اپنے بھیجا، اکیلا نہیں گیا تھا، کچھ لوگوں کے ساتھ گیا تھا، پھر بھیجا جا کر کے دیکھو کیا ماجرا ہے، حقیقت کیا ہے۔ جب اس کے مامورین پہنچے ہیں قبیلہ بنی مصطلق کے پاس، اس کو آگاہی ہوئی، اس کو خبر ہوئی کہ نہ بھائی یہ تو سارے کے سارے مسلمان ہیں اور دین اسلام کے متعلق سارے کے سارے وفادار ہیں۔ دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، سب کچھ، یہ کیسے مرتد ہے جو اذان بھی دے رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو خود ولید قبیلے والوں کے پاس آیا اور دیکھا کہ جو کچھ میرے مامورین نے، میرے مخبروں نے مجھے بتایا تھا وہ سب کچھ کیا ہے، سچ ہے۔ چنانچہ یہ پھر پیغمبر اسلام کی خدمت میں واپس ہوا اور سارا ماجرا بتایا۔ پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو گویا مفسرین نے واقعے میں کیا ہے اختصار اور تفصیل ذکر کی ہے نا۔ بعض جو ہے ولید ابن عقبہ سے وہ جب واپس آتا ہے اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس موقع پہ نازل ہوئی۔ بعض اضافہ کرتے ہیں کہ نا وہ جیسے ہی آیا خبر دی ہے تو اللہ کے نبی نے فوراً جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا اور ابھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ولید کو بھیجا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور یہ رات کی تاریکی میں جا کر کے وہاں پہنچتا ہے اور اپنے کچھ مخبروں کو بھیجتا ہے قبیلے والوں کے پاس۔ یہ جب مخبر پہنچتے ہیں تو جا کر کے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آ کر کے یہ حکمان بتایا تھا سب کچھ غلط ہے، یہ تو یہاں سب نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، لوگ مسلمان ہیں، ارتداد کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، مرتد ہو گئے، اس کی کوئی پہچان، کوئی علامت نہیں، سمجھ رہے ہیں۔ پھر صبح میں یہ خود جاتا ہے
پھر دوبارہ آ کر کے جب واپسی پر اللہ کے نبی کو تمام حقیقتوں سے باخبر کرتے ہیں تب یہ آیت نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے دیکھیں بعضی نیز برآن افزودن، بعض مفسرین نے جو شان نزول اوپر بیان کی گئی اس میں اضافہ کیا ہے کہ بعد از اخبار ولید دربار ارتداد قبیلے بنی المستلق، کہ جب ولید نے قبیلے بنی المستلق کے سلسلے میں مرتد ہونے کی خبر دی، مرتد ہونے کی بات کہی، تو پیغمبر خالد ابن ولید ابن مغیرہ دستور دا، تو اللہ کے نبی نے خالد ابن ولید ابن مغیرہ کو حکم دیا کہ بسراغ قبیلے بنی المستلق روایت، کہ یہ شخص قبیلے بنی المستلق کے پاس جائے، بھلے فرمود شتاب زدہ کاری انجام مت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھانا، جاؤ آرام سے تحقیق کرنا، پتہ لگانا، پھر اس کے بعد ہی کچھ رد عمل ظاہر کرنا. تو اللہ کے نبی کا حکم پا کر کے خالد شبانے بے نزدیکی قبیلے رسید. خالد رات کے وقت قبیلے کے پاس پہنچا، وہ ماموران را اطلاعات کیے، خود را برائے تحقیق فرستاد، اور اپنے کچھ مخبرین اور مامورین کو کیا ہے آگاہی کے لیے، اطلاع کے لیے، حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا. آنہا خبر آوردن، تو اب یہ جو مامورین جن کو ولید نے بھیجا تھا ان لوگوں نے خبر لائی کہ بنی المستلق کے اسلام کاملا وفادار، یہ قبیلہ تو اسلام کے ساتھ پوری طریقے سے وفادار ہے. وصدائے اذان و نماز آنہا باگوش خوش شنیدیں، اذان اور نماز کی آوازیں اپنے کانوں سے ہم نے سنا ہے، یہ سب خبر دی. سمجھ رہے ہیں؟ ولید نے جن لوگوں کو بھیجا تھا قبیلے کے پاس، ان لوگوں نے ولید کو آ کر کے یہ ساری باتیں بتائیں کہ نا بھائی وہ تو سارے مسلمان ہیں، اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نے سب دیکھا ہے، سنا ہے. تو صبح گاہان، تو الصباح صبح سویرے خالد شخصاً بے سراغ آنہا آمد. ابھی تک خالد قبیلے کے پاس نہیں گیا تھا، دور سے ہی مامورین کو بھیج دیا تھا، مامورین تحقیق کر کے آئے تو سب کو پتہ ہے. تو جب صبح ہوئی تو خود خالد قبیلے بنی المستلق کے پاس آیا، بصدق گفتار مخبرین کا ملاحظہ کیا، اور دیکھا کہ مخبرین نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری سچی ہیں. خدمت پیغمبر باز گشت، مخبرین نے بھی خبر کر دی، خود بھی جا کر کے وہاں دیکھ کے آیا. لہذا کمال اطمینان کے ساتھ نبی کریم کی بارگاہ میں واپس آیا. وہ ماجرا رہا بے عرض رسانی، اور پورا ماجرا، پوری داستان کیا ہے، عرض کی. ترین ہنگام آئے فوق نازل شد، یہ وہ موقع تھا کہ جب آئے کریمہ نازل ہوئی. خوب ولید نے آ کر کے جب سارا ماجرا سنایا اللہ کے نبی کو، تو اس موقع پہ یہ آئے کریمہ نازل ہوئی. اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الثانی من اللہ والعجل من الشیطان، کہ ٹھہرنا، رکنا، توقف کرنا، ٹھیک، اطمینان اور آرام کے ساتھ کچھ کرنا، تحقیق کرنا، یہ اللہ کی جانب سے ہے. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. درنگ الثانی من اللہ والعجل من الشیطان، درنگ کردن و تحقیق اسوء خداس، رکنا اور تحقیق کرنا خدا کی جانب سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. تو یہ ایک شان نزول ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. شان نزول دیگری کی فقط بعضی از مفسران بیان اشارے کرتے ہیں. دوسرا شان نزول بھی ہے کہ جس شان نزول کی طرف بہت کم مفسرین نے کیا ہے اشارہ کیا ہے، بعض مفسرین نے ہی جس شان نزول کو ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ در مورد ماریہ ہمسر پیغمبر مادر ابراہیم نازل شد. اب یہ بھی ایک بڑا تاریخ کا ماجرا ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو.
سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ خدمت پیغمبر عرض کردن کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو آ کر بتایا اور پسر عموی دارت کی گاہ و بیگانہ بسرا قسمی آیت و ربابت نامشروعی درمیان از پیغمبر علی را فراخان و فرمود برادرم این شمشیر را بگیر اگر او را نزد ماری یافتی به قتل بے رسان امیر مومنان علی عرض کرد اے رسول خدا من معمورم کی ماننده سکے تفتیدے دستور شما را پیاده کنم یا ان کی شخص حاضر چیزی می بیند کی غائب نمی بیند یا بتحقیق بیشتر انجام وظیفه کنم فرمود نه بر اساس ان کی حاضر چیزی می بیند کی غائب نمی بیند عمل کن. علی می فرمایا شمشیر را به کمر بستم و به سراغ او آمدم دیدم نزد ماریه از شمشیر را کشیدم او فرار کرد و از نخلی بالا رفت و سپس خود را از بالا به زیر افکند. در این هنگام پیراهن او بالا رفت و معلوم شد اصلا عضو جنسی ندارد. خدمت پیامبر آمدم و ماجرا را شرح دادم. پیامبر فرمود خدا را شکر کی بدی و آلودگی و اتهام را از دامان ما دور می کند. دوسرا شان نزول جس کو بعض مفسرین نے بہت کم مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم کی ازواج میں سے ایک زوجہ جن کا نام تھا ماریا قبطیہ جن کے بطن سے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی جو بچپن میں گزر گئے. آسان لفظوں میں ماریا قبطیہ نبی کریم کی کیا ہے؟ بیوی ہے. کچھ لوگوں نے نبی کریم کو آ کر کے خبر دی کہ ماریا قبطیہ جو آپ کی بیوی ہیں ان کا ایک چچیرا بھائی ہے وہ اکثر و بیشتر آتا ہے ماریا قبطیہ کے پاس. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ماریا قبطیہ کے غلط تعلقات ہیں غلط رابطے ہیں اس کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ برسوں جب لوگوں نے آ کر کے یہ بتایا تو اللہ کے نبی کو بہت صدمہ ہوا. نبی کو اس کی بیوی کے سلسلے میں رابطے نامشروع کا الزام بڑی بات تھی اللہ کے نبی کے لیے. چنانچہ آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا کہ علی جاؤ اور اگر تمہیں وہ شخص ماریا قبطیہ کے پاس مل گیا تو گردن اڑا دو اس کی. تو اللہ کے نبی کا حکم ملا تو امیر المومنین نے پوچھا بغیر کچھ دیکھے ہوئے بس خالی گردن مارنی ہے یا دیکھ کے تحقیق بھی کرنی ہے؟ کہا نہیں مار دینا دیکھتے ہی. ٹھیک ہے. اب بس نکلے وہاں سے آئے نبی کریم کے گھر پہ تو دیکھا ماریا قبطیہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ. جیسے ہی علی نے دیکھ کر کے تلوار نکالی وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے ایک کھجور کے پیڑ پہ چڑھ گیا اور پھر کھجور کے درخت سے اپنے آپ کو زمین پر گرایا. جب کھجور کے درخت سے نیچے گرا ہے تو اس کا کپڑا ہٹ گیا تو دیکھا کہ یہ تو مسئلے کی مرد ہے ہی نہیں. عادت مردانگی اس کے پاس نہیں تھا. علی نے اس کو چھوڑ دیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کو سارا ماجرا بتایا تو اللہ کے نبی نے شکر ادا کیا اس بات کا کہ اللہ نے ذلت و خواری کو ہم سے دور رکھا ہے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اگر وہ بیچارہ درخت سے چڑھ کر کے نہ گرا ہوتا کپڑے نہ ہٹے ہوتے تو گردن تو کٹ گئی ہوتی اس کی. تحقیق ضروری ہے جستجو ضروری ہے. جلد بازی میں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. چلیں یہ شان نزول دیگری کی فقط بعضی از مفسران بیان اشارے کرتے ہیں. ایک دوسرا شان نزول کہ جس کی طرف بس چند ہی مفسرین نے اشارہ کیا ہے ان ایسے کی وہ شان نزول یہ ہے کہ آیت در مورد ماریہ قبطیہ ہمسر پیغمبر مادر ابراہیم نازل شد کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ یہ آیت کریمہ نبی کریم کی بیوی ماریہ قبطیہ جو جناب ابراہیم کی ماں بھی ہیں ان کے سلسلے میں نازل ہوئی. زیرا خدمت پیغمبر عرض کردن کیونکہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو بتایا. خدمت پیغمبر میں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ پسر امو ادارت ہماری قبطیہ کا ایک چچیرا
چچا بھائی ہے، چچا کا لڑکا ہے، یعنی چچا بھائی کہ گاہ و بیگاہ بے سراغ رشمی آیت کہ جو کبھی کبھی ماریا قبطیہ کے پاس آتا ہے، روابط نامشروع درمیان، ان دونوں کے بیچ ایک غیر شرعی رابطہ ہے، نامشروع رابطہ ہے ان لوگوں کا۔ پیغمبر علی فرا خان نبی کریم نے یہ خبر پانے کے بعد علی کو بلایا اور فرمایا برادر اب میرے بھائی این شمشیر کا بگیر یہ تلوار لو، اگر پورا نزد ماری قبطیہ یافتی بے قتل بے رسان، اگر تم نے اس کے چچیرے بھائی کو ماریا قبطیہ کے پاس دیکھا تو اسے قتل کر دینا، اس کی گردن اڑا دینا۔ امیر مومنان علی عرض کر، امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا اے رسول خدا، اے اللہ کے رسول، من معمورم کی مانند سکے تفتید دستور شمار پیادے کنام، کیا آپ مجھے معمور کر رہے ہیں کہ میں ایک تفتیدہ سکہ یعنی جس پر نقش لگا دی مہر لگا دی گئی ہو، یعنی یہ بات آپ کی جو ہے فوری طور پہ انجام دینا ہے بغیر کسی تحقیق کے، یعنی ختم، مجھ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے بس حکم دے دیا، آپ کا حکم مہر کی جو ہے حیثیت رکھتا ہے، ختم، اب مجھے جا کر کے بس جیسے ہی دیکھوں گردن اڑا دینا ہے، کہ بعد تحقیق بیشتر انجام وظیفے کنم، یا نہ پہلے تحقیق کروں، تحقیق کے بعد جو رزلٹ سامنے آئے پھر اقدام کروں۔ آسان لفظوں میں مجھے فوراً آپ کا حکم پر عمل کرنا ہے یا تحقیق کرنے کے بعد فوراً گردن اڑانی ہے یا پہلے تحقیق کروں اس کے بعد؟ فرمودنا بر اساس ان کی حاضر چیزی بھی بینن کہ غائب نبی بینن عمل کو کہتے کہ نا بالکل ایسے ہی جیسے ایک چیز حاضر ہو جس کو تم دیکھ رہے ہو، غائب نہیں دیکھ رہے، بالکل ایسے ہی، یعنی کہنا یہ چاہتے تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ علی بھی فرمایا، حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شمشیر را بکمر بستم، تلوار کو کمر میں حمایت کی، تلوار کو کمر میں لٹکائی، وہ بسراغ او آمدم، اور اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ دیدم نزد ماریس، دیکھا کہ ماریا قبطیہ کے پاس ہے، شمشیر را کشیدم، تلوار کھینچی، تلوار نکالی، وہ فرار کر، تلوار دیکھ کر وہ بھاگنے لگا، فرار کرنے لگا۔ وَأَزْنَخْلِي بالا رفت، اور ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا، کھجور پہ اوپر چلا گیا۔ بس پس خود را ازبالا میں زیر افغن، اور پھر اوپر سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ در ان ہنگام پیراہنے ابالا رہا، جب وہ اوپر سے نیچے گرا تو اس وقت اس کا کرتا اوپر ہٹ گیا، اوپر چلا گیا۔ وہ معلوم شد، اور معلوم ہوا کہ اصلاً عضو جنسی ندارت، کہ اصلاً اس کے پاس وہ آلہ تناسل ہی نہیں ہے، یہ تو مرد ہی نہیں ہے۔ چنانچہ خدمت پیغمبر آمدم، اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں آیا، وہ ماجرا را شرح دادم، اور داستان پوری سنا دی، پورا واقعہ بیان کیا۔ پیغمبر فرمود خدا را شکر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بدی و آلودگی و اتہام را، برائی کو، کثافت کو، رزق کو اور تہمتوں کو از دامان ماں، ہمارے دامن سے دور میکنہ دور کرتا ہے۔ بھلائی تو بہت بڑی آلودگی، بہت بڑی تہمت، بہت بڑی برائی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ہم سے دور رکھا، اس وجہ سے یہ دوسرا شان۔ تو گویا یہ جو آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا 6 نمبر کی ہے نا، ہاں، یہ جو سورہ حجرات کی 6 نمبر کی آیت ہے، اس کے لیے مفسرین نے 2 شان نزول ذکر کیے۔ وہ پہلا والا جو ولید کے سلسلے میں تھا اس کو اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور یہ جو دوسرا شان نزول ہے اس کو کچھ ہی مفسرین نے